نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان کہ اب بتاؤ کہ تم کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیے، پھر ان میں غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ایک نعمت نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اوپر دیکھیں تو نعمتیں ہی نعمتیں، نیچے دیکھیں تو نعمتیں ہی نعمتیں، دائیں دیکھیں تو نعمت ہی نعمت، بائیں دیکھیں تو نعمت ہی نعمت، آگے دیکھیں پیچھے دیکھیں نعمتیں ہی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمارے لیے مزین فرما دیا ہے۔ بدن میں صحت، یہ اللہ کی ایک نعمت۔ وطن میں امن کا مل جانا، اللہ کی ایک نعمت۔ حلال کھانا پینا، اللہ کی ایک نعمت۔ آب و ہوا کا موافق آ جانا، یہ اللہ کی ایک نعمت۔ زبان پر ہم کوئی چیز رکھیں اور زبان کا بتلانا کہ آپ لوگ اپنے معدہ میں جو چیز لے کر جا رہے ہیں یہ خراب ہے یا ٹھیک، اللہ نے زبان پر ایسے تھرمامیٹر لگا دیے جو ہمیں چیز کے خراب ہونے کا، چیز کے درست ہونے کا پورا انفارمیشن اور اس زبان کا ہر طرح سے باخبر کرنا، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ انسان کو معلوم نہیں کہ پوری زندگی آپ کے پاس ہیں، آنکھیں، زبان، ہاتھ، پاؤں، کس قدر حیران کر دینے والی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ کیا آپ اس چیز کو آسان سمجھتے ہیں کہ آدمی پاؤں پر چلتا ہے؟ حالانکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، حالانکہ ان کے پاس دونوں پاؤں دیکھنے کے اعتبار سے تو ٹھیک ہیں، لیکن وہ چلنے پر قادر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمانا کہ اے میرے بندو تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ہم تو ناشکری کر بیٹھے۔ ہم راحت کی نیند سوتے ہیں، جبکہ کتنی آنکھیں ایسی ہیں جو درد یا مصیبت کی وجہ سے جاگ رہی ہیں۔ ہم اپنے معدے کے اندر کھانا بھرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، جبکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں بیماری یا مفلسی کھانے سے روک لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کان دیے، ٹھیک ٹھیک سنائی دیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہم لوگوں نے دیکھے ہیں جو بظاہر درست کانوں والے ہیں لیکن سماعت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو ہم شمار کر ہی نہیں سکتے۔ آنکھیں خدائے قدرت کا عظیم نشانیوں میں سے ہیں کہ آنکھوں کا مل جانا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنے ہزار بلف لگا دیے جن کے ذریعے سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خودکار ایسے بلف لگا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خودکار ایسے بلف لگا دیے ہیں، ایسے کیمرے لگا دیے ہیں جن کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد۔ دیکھیے کہ کتنے لوگ آنکھوں والے ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کا ہم کو یہ نعمت عطا فرمانا، یہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ اگر ہم سے کوئی کہہ دے کہ احد پہاڑ کی مقدار میں سونا لے لیجئے اور مجھے ایک آنکھ دے دیجئے، تو کیا آپ راضی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہم کتنی بڑی نعمتوں کو، اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، اللہ نے جیسا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس پر اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ضرور ضرور تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں میں غور اور فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو سوچ بچار کے ساتھ استعمال کرنا، یہ ہمارا حق ہے۔ کسی چیز پر ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ غربت میں رکھا اللہ کی حکمت ہے، مالداری عطا فرمائی اللہ کی حکمت ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو شکر ادا کرنے والا بنائے۔